تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں دیا درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی بزم بسلسلہ میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد انتظامیہ اور اہلیان محلہ نلا اور بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدام حسین چشتی صاحب خطیب مسجد حاضہ اور مسجد انتظامیہ اہلیان علاقہ ان کے رفاقہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک اور پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس لیے جذب و افروز معزز و محتشم علماء کرام صنعان شریف صاحب بالخصوص آپ کے بزم کے نقیب حافظ ابرار شبیر قادری صاحب، قابل عزت و احترام جناب حضرت علامہ عبدالصمد سلطانی صاحب، جناب محترم سردار ساجد صاحب، انتہائی عزت و تکریم کے لائق جناب حضرت علامہ ساجد حسین صاحب، حضرت علامہ محمد بلال صاحب، محترم جناب حضرت علامہ مشتاق احمد قادری صاحب، حضرت علامہ قاری صفدر حسین صاحب، حضرت علامہ محمد ندیم قادری صاحب۔ نام تو سب کے لکھیں لیکن یقیناً یہاں پہ سارے شاید نہ ہی بیٹھے ہوں۔ بہرحال جس محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں اور آبائی بیٹھے ہیں، وہ ہم میں سے ہر ایک کے نام سے بھی واقف ہیں، کام سے بھی واقف ہیں۔ میرے یمین و شفیع ساتھ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر میں کسی کا نام نہ بھی لے سکا تو میں معذرت چاہتا ہوں، ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ کافی دیر سے محفل پاک میں بیٹھے ہیں اور زیادہ ایک امتحان لینا بھی عوام کا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ جتنا آپ سن سکیں گے اور مجھے آپ کے چہروں سے اتنا اندازہ ہو جائے گا، چونکہ روز کا کام ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا تھک گئے ہیں، تو چونکہ سرکار کی بات ایڈی سستی بھی کوئی نہیں کہ سیکھیں یہ تو ہم سنائیے کہ تسی سننا ہی نہ چاہتا اسے تو نہیں سنائیے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس مائک کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہوتا۔ جتنی دیر آپ کی توجہ ہوگی کہ نہیں معاف ہوگا تو ہم کچھ باتیں آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے، اور میں ابتداء آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ آپ پورے توجہ کے ساتھ ان نماز کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، اگر خالی جھولی لے کے آئے تو کچھ لے کے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے تقریر شروع کہاں سے کی اور ختم کہاں پہ کی، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور نہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے کہیں سے آواز آئی اور میں نے سنا اور میرا وجدان کہتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جتنی دیر گفتگو ہوگی یا قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی، اس لیے آپ پوری توجہ، ایک منٹ کے لیے بھی اگر آج لمحے کے لیے آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی تو مجھے بات سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ میرا ہر کسی مقصد نہیں ہوتا کہ میں جا کے آپ کو اشعار پڑھ کے اور میں وہاں سے چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ آئے ہیں، بڑا یہ قیمتی ٹائم ہے آپ کا۔ یہ ٹائم اگر میں آدھا گھنٹہ تقریر کروں 40 منٹ تو یہ اگر ضائع کروں گا تو میں صرف 40 منٹ نہیں ہوں گے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ یہ ضرب دیا جائے بلکہ اتنا ٹائم مصطفیٰ کی سنت کا قیمتی وقت میں ضائع کر دوں گا اور اس کا حساب مجھے دینا ہوگا، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وقت ضائع نہ کروں۔ اب بات آپ یہ ہے کہ آپ کتنی توجہ سے بیٹھے۔ سبحان اللہ اللہ نوازے، تھوڑے تھوڑے ساتھ آپ بولتے جائیں گے، مجھے بات سمجھانے میں اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کے بنیادی 3 مقصد ہیں۔ تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کرنا ایک، نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کرنا ایک، اور اس نعمت کے ملنے پہ اس نعمت کا چرچا کرنا 2، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس نعمت پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا 3۔ ہمارے بنیادی مقصد ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے، نعمت کا چرچا کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث نمبر 1، امام زرقانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ دولت مند وہ شخص ہے جسے اللہ ذکر والا دل عطا فرمائے اور شکر والی زبان عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ میری امت میں
یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت کوٹھی کار بنگلہ ہو تو وہ دولت مند ہے، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے جسے اللہ ذکر والا دل اور شکر والی ذکر والا دل اور شکر والی حدیث نمبر 2 حضرت علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کے آنے پہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنا، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا 2۔ یہ 2 ایسی نیکیاں ہیں جن کے کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور سنیو اپنی قسمت میں ناز کرو کہ یہ دونوں نیکیاں تمہارے حصے میں آئی ہیں۔ محرم آئے تو صبر بھی سنیوں کے حصے میں، اور ربیع الاول آئے تو شکر بھی سنیوں کے حصے میں آتا ہے۔ حدیث نمبر 3، سبحان اللہ بلند آواز۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھا چکے، کھانا کھانے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ کہتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، فرمایا اللہ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا اجر ایک روزہ دار کو بوقت افطاری اللہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ 3 فرمان میں نے آپ کو مصطفیٰ کے سنائے، اب میں دینے لگا ہوں نتیجہ۔ میں نے دیکھنا ہے کہ کون سبحان اللہ کہے گا، کس کو سمجھ آئی ہے اور کس کو نہیں آئی ہے۔ اسٹیج سے لے کے پنڈال کے آخری بندے تک، دائیں سے بائیں تک، اپنے ساتھ والے بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کی سبحان اللہ اگر نکلے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ فرمائیں کہ جو بندہ رزق کھائے، ٹکڑ کھائے، ٹکڑ کھائے، اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے شکر، اللہ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا اجر ایک روزہ دار کو وقت افطاری اللہ عطا فرماتا ہے۔ جو رزق کے بعد شکر ادا کرے اللہ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ رزق نعمت ہے پر ادنا، رزق نعمت ہے پر ادنا، رزق نعمت ہے پر ادنا، رزق نعمت ہے پر ادنا۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اگر رزق کے شکر ادا کرنے پہ ادنا نعمت کے شکر پہ اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا تو محمد جیسی اعلیٰ نعمت کے شکر پہ اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ چار یاروں کی نسبت سے میرے نبی کا چوتھا فرمان، میرے قبلہ سیدی مرشدی حضور قبلہ امیر المجاہدین آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی چمکتے چہرے والے ہیں تو گلنا بھی ایسی چمکتی ہوئی کرتی ہے۔ ہم مصطفیٰ کی آل کے بھی نوکر ہیں اور حضور کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ ہم حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنے والے، مصطفیٰ کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے۔ اس لیے ہم مولا کائنات کا ذکر کریں تو بھی دھڑلے سے کرتے ہیں، صدیق اکبر کا کریں تو بھی دھڑلے سے۔ الحمدللہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی پوری شان و شوکت سے کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کا فرمان نمبر 4، اس حدیث کو حضرت امام علی متقی الہندی اس حدیث کو نقل کیا، آپ اس حدیث کو لائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بروز محشر قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہے گا میری نمازیں، میرے روزے، میرے اذکار، میرے حج، میرے چلے، میرے تسبیح، میرے تعلیم، یعنی اپنی عبادات کو گنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اسے اپنی عبادتیں تو یاد ہیں، میرا کرم بھول گیا۔ اسے اپنی نمازیں یاد ہیں، روزے یاد ہیں، چلے، تسبیح، تعلیم یاد ہیں، میرا کرم بھول گیا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں 5 دن کی نسبت سے 5واں مصطفیٰ کا فرمان سنا دوں۔ حدیث نمبر 5، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد لیس فیہ المؤمن۔ فرمایا لوگوں میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ مساجد کی اجتماعات کی کثرت ہوگی، لوگ بڑی تعداد میں ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا لیس فیہ المؤمن، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ان میں ایک بھی کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ سوال ذہن میں آتا ہے، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، سوال ذہن میں آتا ہے یا رسول اللہ جو مسجد میں آئے گا اجتماع کی کثرت ہوگی، مومن کیوں نہیں ہوگا؟ حالانکہ مسجد میں آئے گا ہی وہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو۔ مسجد میں تو مسلمان ہی آتا ہے نا، اور مسجد میں بندہ آتا کس لیے؟ والی بال کھیلنے کے لیے نہیں آتا، کرکٹ کے لیے نہیں آتا، کوئی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ مسجد میں جو بھی آئے گا یا نماز کے لیے آئے گا یا قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یا اللہ کی عبادت کے لیے آئے گا، یا نماز کے لیے آئے گا، یا قرآن کے لیے آئے گا، یا اللہ کی عبادت کے لیے آئے گا مسجد میں۔
یا اللہ جو مسجد میں آئے گا خدا کی عبادت کے لیے آئے گا، بندگی کے لیے آئے گا، اور آئے گا بھی مسلمان، سبحان اللہ، آئے گا بھی کلمہ پڑھنے والا، پھر وہ مومن کیوں نہیں ہوگا؟ میں یہی تو بتانا مقصود ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان تو ہو سکتا ہے پر کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے غلام 22 لاکھ برطانوی پہ حکومت کرنے والا میرے نبی کے وہ غلام ہیں جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم تشریف فرما میرے رب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر یہ بتاؤ میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو، کتنے محبت کرتے ہو؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے سوال میں حضرت فاروق اعظم نے عرض کی کملی والے میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ میرے رب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے میرا وہ فرمان یاد نہیں؟ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا عمر تجھے میرا وہ فرمان یاد نہیں؟ کوئی بندہ اس وقت کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے اور رشتہ داروں سے بڑھ کے، جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے ان محمد سے رشتہ محبت کو استوار نہیں کر لیتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم نے عرض کی کملی والے آج کے بعد ہمارا اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہے۔ میرے نبی کا یہ سوال کرنا اور عمر کا جواب دینا یہ میرے اور آپ کی تربیت کے لیے تھا، وگرنہ میرے اور آپ کے آقا مولا کے غلاموں نے جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی جان بھی حضور کے قدموں پہ قربان کروانے کے لیے تیار، اپنا مال بھی حضور کے قدموں پہ قربان کروانے کے لیے تیار، اپنی اولاد بھی حضور کی عزت پہ قربان کروانے کے لیے تیار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے غلام امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں حضرت بلال نے وہ کون سے ظلم ہے جو نہیں کیا گیا، تختے انگاروں پہ لٹایا گیا، جسم پہ بھاری برکم پتھر رکھ کے حضرت بلال سے ایک ہی مطالبہ کیا جاتا بلال احد احد کی ثنائیں بلند کرنا چھوڑ دے، بلال محمد محمد کہنا چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال کا جواب کیا ہوتا تھا کہ باویں آگے دے یار لیٹا لے۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں صحابہ کے ماننے والے، حضور کے آل کے ماننے والے، سر زبان کیا تک نعرے لگا لینا کہ ہم صحابہ والے، سر زبان کیا تک یہ کہہ دینا کہ ہم حضور کی آل کے بھی ماننے والے۔ کبھی ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا، ہمیں کردار بھی وہ پیش کرنا ہوگا، جو صدیق اکبر والا کردار ہے، جو فاروق اعظم والا کردار ہے، جو عثمان غنی والا کردار ہے، جو حیدر کرار والا کردار ہے، نبی کے غلام والا کردار بھی ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ جب مصطفیٰ کی عزت و ناموس میں بات آئے، جب حضور کی ختم نبوت پہ بات آئے، جب شریعت مصطفیٰ کے نفاذ پہ بات آئے، پھر ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے اے کملی والے ہم نے تمہاری عزت و ناموس کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہمارے وطن و فیان کاٹتی جائے، ہمیں ہاتھ کھڑی لگے، ہم ایفیڈیوٹ لکھ کے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہمارا ممتاز قادری سے جناب والا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا ٹی ایل بی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خاتمہ سے رزقی کو ہم جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر صحابہ کے صحیح ماننے والے ہو، صحابہ کا حقیقی وارث وہی ہوگا جس کے اندر کردار بھی وہ ہوگا جو میرے نبی کے غلاموں کا کردار۔ آج میں تھوڑی سی تکلیف دے دی جائے، ہم سب کچھ چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال کا کردار کیا تھا؟ باویں آگے دے یار لیٹا لے، میرے پیرائٹ میں کھاتو لال، میں کلمہ نہیں چھڑنا نہیں
صحابہ کے ماننے والے جن کا جواب یہ ہوگا ہتھکڑی کیا چیز ہے، شیر کیا چیز ہے، گولیاں کیا چیز ہے، شل کیا چیز ہے، ہمیں آگے دے یار لٹا لے میرے پیروں پہ میں کھاتو لال کلمہ نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں کلمہ. ذرا ایک بار بلند کر کے ہاتھوں کو اس لیے میرا یہ مزاج نہیں ہے لیکن ہاتھ اس لیے بلند کروا رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کا دن ہوگا زبان بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے وتکلمنا ایدیہم ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے بروز معاشر جب اس کا ہاتھ بولے وہ بول کے گئے یا اللہ یہ وہ ہاتھ جو تیرے مصطفیٰ کی نام کے لیے تیرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے فلاں مسجد میں کھڑا ہوا. اب کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہے گا بند کر کے پڑیں گے باویں آ کے دے یار لٹا لے. جس بندے ایسے جو ابھی تک جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے ابے کی بات کر رہا ہوں. بے شک اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں تو بے شک نہ اٹھائیں گے. مصطفیٰ کی بات ہے میری نظر اگر کسی پہ پڑتی ہے یا نہ پڑے لیکن اس محبوب کے ذکر کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں باویں آگے دے یار لٹا لے میرے پیروں پہ میں کھاتو لال میں کلمہ نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں کلمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اجتماع کی کثرت ہوگی اور کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی کامل ایمان والا نہیں ہوگا. ہمیں اس حدیث سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایمان صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، ایمان صرف قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے، ایمان صرف تسبیح تعلیموں کا نام نہیں ہے، ایمان محبت رسول عشق مصطفیٰ کا نام ہے. ایمان محبت رسول عشق مصطفیٰ کا نام ہے. اجتماع کی کثرت ہوگی ایک مومن نہیں ہوگا تو کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جناب والا اس مرزے کے فالوور لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس جناب والا نالائق ڈاکٹر کے فالوورز کی بات ہو رہی ہے. بڑے بڑے اجتماع دیکھ کے ہمارے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے جناب والا قائل ہو جاتے. دیکھتے ہزاروں کا اجتماع لاکھوں کا اجتماع ہے. ہم کہتے ہیں کبھی بھی حق پر ہونے کے لیے تعداد معیار نہیں ہوتی. اگر حق پر ہونے کے لیے تعداد معیار ہوتی تو میدان کربلا میں بہتر تھے. کتنے تھے؟ دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا. تو یہ چیز نہیں ہے کہ جو تعداد میں تھوڑے وہ حق پر نہیں ہوتے. حق پر ہونے کے لیے تعداد معیار نہیں ہوتی. حق پر ہونے کے لیے معیار یہ ہے جو حق پر کھڑے ہیں ان کے سینے میں حضور کی محبت ہے کہ نہیں ہے. ان کے سینے میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہو، تھوڑے بھی ہو فیکٹر بھی ہو دوسری طرف ہزاروں کا لڑکا ہو. اللہ فرماتا ہے یہی حق والے ہیں جن کے سینے میں میرے مصطفیٰ کا پیار ہو جاتا ہے. اللہ فرمائے تو اس شخص کو جس کو اپنے نوازوں پہ بڑا گھمنڈ ہوگا اور یہ یہاں پہ رک کے میں تربیتی جملہ بھی آپ کو گوش گزار کرتا ہے. یہ عبادت کا جو گھمنڈ ہوتا ہے نا غرور کی سب سے زیادہ خطرے ناک ہے. آج ہمیں اگر کسی کو کوئی نماز کے لیے اللہ توفیق دے دے، مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھی اور تہجد کی توفیق دے دے، ہمارے نخرے ہی کرنے تھمتے. پورے محلے میں جا کے بتاتے ہیں آصف ساڑھے کو چھوڑا نمازی کوئی ہے جناب والا میں تہجد میں اٹھتا ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مثال سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اسٹیشن کرے. مجھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی توفیق دے دی، آواز دے دی، اب میں یہ کہوں گی نہیں جناب والا ہمارے کو بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں. استغفر 100 بار استغفر اللہ، 1000 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ، کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اگر مجھے اور آپ کو سجدے کی توفیق ملی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور عاجزی کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نے اپنی جبین کو تیری بارگاہ میں جھکایا. اپنی عبادتوں پہ ناز ہے نہیں کرنا. ہمیں تو ویسے بھی اپنی عبادتوں پہ اپنے اعمال پہ ناز ہے ہی نہیں ہے. ہمیں اگر کسی چیز پہ ناز ہے تو رب کی فضل پہ ہے، مصطفیٰ کی نسبت پہ ہے. اور یہاں پہ میاں صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ کو ذوق ہو تو میں آپ کو میاں صاحب کہتے ہیں دل کرے تھر تھرے
دوسرے پلڑے میں میری ساری نعمتیں نہیں، صرف ایک نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں بولیے؟ یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا زندگی میں جو اس نے صرف ایک بار سانس لیا، زندگی میں جو صرف ہے ایک بار سانس لیا، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھو، اس لیے کہ جو سانس اندر لیا تھا اگر میں باہر نہ آنے دیتا یہ نمازیں پڑھ سکتا تھا، یہ روزہ رکھ سکتا تھا، یہ تسبیح و تحلیل کر سکتا تھا۔ اور میں زندگی میں جو ایک بار سانس لیا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھو، ساری عبادت میں ایک پلڑے میں۔ روایت میں ہے پلڑا وہ باری ہو جائے گا جس میں صرف ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی میں ایک بار سانس لیا وہ باری ہو جائے گا۔ اب میں پھر دینے لگا ہوں نتیجہ، سانس نعمت ہے پر ادنا، سانس نعمت ہے پر ادنا۔ اگر ہماری ساری زندگی کی عبادتیں ایک ادنا نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو محمد جیسی اعلیٰ نعمت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فرمایا جب میری نعمت ملے تو خوب چرچا کیا کرو۔ یہ واحد کا صیغہ تھا، جب میری نعمت ملے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نعمتیں بے شمار، انگنت نعمتیں، کس نعمت پہ چرچا کرے؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا محمد نعمت اللہ، محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی نعمت عطا کی، ہم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، ہم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ہم تو ماں کو جا کے منڈیوں میں جا کے فروخت کرنے والے تھے، ہم تو باپ کو جا کے بیچنے والے تھے۔ بڑا بیٹا مر جائے، باپ مر جائے تو بڑا بیٹا ماں کو اپنے نگاہ میں لے لیا کرتا تھا۔ ہم تو ذلت کی اس گہرائی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ شان والا رسول عطا فرمایا، والا محبوب عطا فرمایا، جس محبوب نے آ کے بتایا کہ بہن کا مقام کیا ہے، جس نبی نے آ کے بتایا بیٹی کی عزت کیا ہے، جس نبی نے آ کے بتایا کہ ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، والدین کی شان اور عظمت کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اللہ کا اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی، ہم پہ اتنا بڑا فضل مصطفیٰ کی صورت میں کیا ہے کہ ہمیں جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کے کنارے پہ لا کر آیا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور بڑی لطیف سی بات ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں تاکہ کہ آپ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کس پہ احسان فرمایا؟ مومنین پہ۔ سبحان اللہ اپنا آواز سے کس پہ احسان فرمایا؟ مومنین پہ۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ علی المسلمین، کہ ہم نے مسلمانوں پہ احسان فرمایا، حالانکہ نبی سب کے لیے بن گیا ہے۔ جب مصطفیٰ کی رحمت کی بات ہوئی تو فرمایا عالمین کے لیے رحمت۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کائنات نے فرمایا تحقیق کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا، من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین علی، رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا علی المسلمین یا یہ نہیں فرمایا علی العالمین۔ جب سن نبی کی رحمت کی بات آئی ہے، خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمیں اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یا اللہ جب رحمت کی بات آئی سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جب نبی کی بات آئی فرمایا میں نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا، جن بشر کے لیے نبی بنا کے بھیجا، ہر کائنات کے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن جب احسان جتانے کی بات آئی نہ عالمین کا ذکر فرمایا نہ مسلمانوں کا ذکر فرمایا، فرمایا علی المؤمنین علی المؤمنین، ہم نے صرف مومنین پہ احسان کیا۔ اب تو میلاد کے جلوس میں خطبے لگاتا رہے، جڑیاں لگائے، کسی کو جلن ہوتی ہے، آپ لائٹنگ کریں جناب والا، شرک اور بدعت کے خطبے لگائے، کیوں کرتے ہو؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے احسان ہی مومنین پہ جتایا ہے، تم مسلمان تو ہو سکتے ہو پر مومن تب ہوگے جب سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کا چراغ روشن ہوگا۔ اب کب کہتے ہیں میلاد کی محفل سجانا، اب ہم کہتے ہیں لائٹنگ کرنا، جڑیاں لگانے یا جلوس نکالنا یہ فرض یا واجب ہے، ہم کہتے ہیں مستحب عمل ہے، اور مستحب حب سے حب محبت کو کہتے ہیں جس کے سینے میں میرے نبی کا پیار ہوگا، جس کے سینے میں میرے نبی کا عشق ہوگا، وہی حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرے گا، اللہ کی نعمت کا
تو اپنے گھروں میں لائٹنگ کر کے گھر سجا کے محلے اور گلیاں سجا کے مساجد کو سجا کے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں درودوں کی شمع جلاتے رہے جلاتے رہیں گے ہم اپنے گھروں میں درودوں کی شمع جلاتے رہے جلاتے رہیں گے محمد کے نوکر اب جو نوکر بیٹھا ہے وہ بولے گا محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے سجاتے رہیں گے محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے جتنی بھی ہو جائے فتوے جتنے لگانے لگا لو حضور کے غلام جناب والا ہر سال بڑھ چڑھ کے پٹرول تو 150 سے 200 ہو جائے 200 سے 250 ہو جائے 250 سے 300 ہو جائے 400 ہو جائے 500 بھی ہو جائے لیکن جب میلاد کا مہینہ آئے گا میرے نبی کا غلام ہو گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں اس کے گھر میں بھی آپ کو مصطفیٰ کی آمد کا چٹا ضرور نظر آئے گا حضور کی آمد کی خوشی میں لائٹنگ ضرور نظر آئے گی مسجد میں پروگرام ہوگا جو اپنی استطاعت کے مطابق وہ پیسے دیتے ہوئے بھی نظر آئے گا جلوس میں شرکت کرتا ہوا بھی نظر آئے گا آپ کہتے ہیں فتوے جو لگانے لگا لو ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے تھوڑے سے بندے رہے گا ابھی تک نہیں بولے وہ بھی بول جائیں محمد کے نوکر او سکر والے کوئی نہیں بول رہے اور ہاتھ بند کر کے آپ بھی بولے لطف آ جائے گا محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے سجاتے کی پہلی وجہ کیا ہے مفتی احمد یار حنین رحمت اللہ تعالی علیہ احسان کی پہلی وجہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی انگن نعمتیں عطا کی اب کی نعمتیں کوئی شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا گننا چاہے گن نہیں سکتا یا اللہ اتنی نعمتیں عطا کی احسان نہیں جتایا لیکن جب سونا یار دیا احسان کیوں جتایا اور میں احسان کی پہلی وجہ یہ ہے میں نے جتنی نعمت بھی عطا کی ہر نعمت کا نعمت بدل موجود ہے میں نے اولاد دی میرے خزانے میں اور بھی موجود ہے میں نے جوانی دی میرے خزانے میں اور بھی موجود ہے میں نے حسن دیا میرے خزانے میں اور بھی موجود ہے میں نے کاروبار مال و دولت دیا میرے خزانے میں اور بھی موجود ہے میں نے کائنات کی جتنی نعمتیں عطا کی میرے خزانے میں اور بھی موجود ہے لیکن محمد میری وہ نعمت ہے دوسرا محمد رب کے خزانے میں اور موجود ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سب کی آواز آ جائے محمد ہمارے لگاتے ہیں
کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ہر نعمت عطا کی میں نے احسان نہیں جتایا، محمد نے احسان کس لیے جتایا؟ میں نے جتنی نعمتیں عطا کی، ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، ہر نعمت فنا ہونے والی ہے۔ میں نے اولاد دی ایک دن آئے گا چلے جائے گی، میں نے والدین دی ختم ہونے والی، جوانی دی چلی جانی ہے، میں نے حسن دیا چلے جانے، مال و دولت دیا چلے جانے، کائنات کی جتنی نعمتیں میں نے عطا کی ہر نعمت کو فنائیے تھے، لیکن میرا محمد وہ نعمت ہے جسے زوال نہیں ہے، کمالی کمال ہے، کمالی کمال ہے، کمال کیونکہ اللہ خود اعلان فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری آنے والی ہر گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے افضل بھی ہوگی۔ کیا وجہ یہاں پہ بزرگ حضرات بیٹھے اس بات کی تصدیق کریں گے؟ آج سے 35-40 سال پہلے چلے جائیں، صرف مسجدوں میں محفل میلاد کا انعقاد ہونا، صرف مساجد کو سجایا جانا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب محلے بھی سج رہے ہیں، دکانیں بھی سج رہی ہیں، بازار بھی سج رہے ہیں، اسکولوں میں بھی محفلیں، یونیورسٹیوں میں بھی محفلیں، اب تو سرکاری سماعت میں بھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر سال خطبے بھی لگ رہے ہیں، لیکن میلاد بڑھ چڑھ کے کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا میرے اللہ فرماتا ہے میں نے وعدہ جو کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے محبوب کی آنے والی ہر گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے افضل کی ہوگی۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ وعدہ تو پورا فرما رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وعدہ تو پورا کر رہا ہے، پر کروا ہم جیسے غلاموں سے رہا۔ ہم اسی لیے جناب والا گلی گلی نگر نگر یہی نعرہ لگاتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے منا حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ مسجد کی در و دیوار دعا بن گئے، مصطفیٰ کے غلام حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے منا حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا۔ احسان کی تیسری وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلی وجہ احسان کی یہ کہ محمد ایسی نعمت ہے جس کا نعمت بدل نہیں ہے۔ دوسری احسان کی وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت کو زوال ہے، لیکن محمد اللہ کی وہ نعمت ہے جسے زوال نہیں، کمال نہیں۔ یا اللہ پھر احسان کی تیسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا احسان کی تیسری وجہ یہ ہے میں نے جتنی نعمتیں بھی عطا کی میں نعمت دے کے لے بھی لیتا ہوں، میں نے جوانی دی دے کے لے بھی لیتا ہوں، میں نے حسن دیا دے کے لے بھی لیتا ہوں، میں نے اولاد دی دے کے لے بھی لیتا ہوں، والد دیے دے کے لے بھی لیتا ہوں، کاروبار روپیہ پیسہ کار کوٹھی دے کے لے بھی لیتا ہوں، اس لیے احسان نہیں جتایا، لیکن محمد وہ نعمت ہے جب سے دی ہے پھر لی، جب سے سونا یار دیا پھر دے کے لیا۔ کوئی محب اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، کوئی عاشق اپنا معشوق کسی کو نہیں دیتا۔